ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعد النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب۔ ولعنۃ الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وهو قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائیو دوستو، قرآن مجید کی اس آیے مبارکہ کے ذیل میں متعدد خطبات میں آپ کے خدمت میں چند باتیں، چند معروضات، چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا، جس میں بارگاہ رب العزت سے بندگان خدا کو یہ پیغام آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا، اور جب اللہ پر مکمل ایمان ہو جائے گا تو اس کا دامن صادقین سے متمسک ہو جائے گا اور وہ صادقین سے وابستہ ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے صادقین سے متمسک ہونے کے لیے، صادقین کا دامن تھامنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ انسان کا متقی ہونا ضروری ہے۔ یعنی صادقین کا دامن تھامنے کے لیے، صادقین سے وابستہ ہونے کے لیے، صادقین سے متمسک ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کا متقی ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب تک انسان متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتا، وہ صادقین کا دامن اسے نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا بالفاظ دیگر آپ دو اصطلاحات، دو لفظوں کو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ایک کا نام محب ہے، ایک کا نام شیعہ ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں اور محب کسے کہتے ہیں؟ جبکہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جو محب ہوتا ہے اس کا معنی اور ہے، اور جو شیعہ ہوتا ہے اسے کچھ اور کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے محب ہے اور ایک چیز ہے شیعہ۔ ایک محب ہوتا ہے، ایک شیعہ ہوتا ہے۔ محب کے معنی کیا ہے؟ یعنی محب یعنی محبت کرنے والا۔ یعنی ہم جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے معنی یعنی محب اہل بیت ہم جو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں، محب اہل بیت۔ اب شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ کے معنی پیروکار۔ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنے والا۔ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو نہ صرف انہیں مانے بلکہ ان کے کہنے کو بھی تسلیم کرے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یعنی دو لفظ ہیں، دو اصطلاحات ہیں، ایک کا نام ہے محب ہے، ایک کا نام شیعہ ہے۔ محب کے معنی محبت کرنے والا، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے جسے محب اہل بیت کہتے ہیں۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ محب ہے۔ جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو اہل بیت کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اسے علی کا شیعہ یا اہل بیت کا شیعہ کہتے ہیں۔ اب آئیے، جو شیعہ ہے، جو حقیقی شیعہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو اہل بیت کا جو محب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پر ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے علی کا شیعہ، تو کیا ہر کوئی علی کا شیعہ ہے؟
اور دوسری طرف جو استعمال ہوتا ہے محب اہل بیت، تو کیا ہم محب اہل بیت ہیں یا ہم علی کے شیعہ ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا ساری علی کے شیعہ ہیں تو یہ غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دنیا میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں سب علی ابن ابی طالب کے اور اہل بیت کے باتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس میں دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، شیعہ بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، سارے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہے ساری دنیا علی کی شیعہ ہے؟ ساری دنیا، ساری کائنات کے لوگ علی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ تو کیا ساری دنیا اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تقریباً ساری دنیا کے لوگ علی ابن ابی طالب اور اہل بیت سے محبت کرنے والی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ تقریباً کہہ رہا ہوں کہ تقریباً دنیا کے سارے لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ محرم میں دیکھ لیجئے، اربعین میں دیکھ لیجئے، امام حسین کے روزے پر سب جاتے ہیں، یعنی ہم بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ اہل سنت بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، بت پرست بھی جاتے ہیں، دیوبندی بھی جاتے ہیں، سارے لوگ امام حسین اور مولا کائنات کے روزے پہ جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کسی عیسائی سے سوال کریے، کسی ہندو سے سوال کریے کہ آپ شیعہ ہیں، تو کہے گا کہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ تو آپ سوال کریے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، وہ یہ کہے گا کہ میرا مذہب ہندو ہے، یا یہ کہے گا کہ میں عیسائی ہوں، میں کرسچن ہوں۔ تو پھر آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ جب ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، تو آپ امام حسین کے روزے پہ کیوں آئے؟ تو جواب یہی دے گا کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا جب امام حسین کے روزے پہ جاتا ہے، امام مولا کائنات کے روزے پہ جاتا ہے، جانے کے بعد آپ اس سے سوال کیے کہ آپ شیعہ ہیں، تو کہے گا کہ نہیں شیعہ نہیں ہوں۔ آپ اس سے سوال کیے جب آپ شیعہ نہیں ہیں تو کیوں آئے ہو؟ جواب یہی دے گا کہ میں شیعہ نہیں ہوں مگر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے فاطمہ کے لال سے محبت ہے، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہے، مجھے مولا کائنات سے محبت ہے۔ یعنی ایک ہو گیا شیعہ، ایک ہو گیا محب کی معنی محبت کرنے والا۔ تقریباً دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ڈھنگ سے، کسی نہ کسی فکر کے لحاظ سے ہر انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کا تقریباً ہر انسان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ کیا دنیا کا ہر انسان شیعہ ہے؟ بالکل شیعہ نہیں ہے، یعنی شیعہ الگ ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا الگ ہے۔ اب رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی میں ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہونے والے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ علی کے شیعہ ہیں۔ یعنی قیامت میں کامیاب ہونے والا یہ محب اہل بیت نہیں ہے، قیامت میں کامیاب ہونے والا علی کا شیعہ کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی علی سے اور اہل بیت سے، چہادہ معصومین سے محبت کرنے والا یہ قیامت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ قیامت میں کون کامیاب ہوگا؟ قیامت میں کامیاب وہ ہوگا جو نہ صرف علی اور اولاد علی سے محبت کرنے والا ہوگا بلکہ ان کی باتوں پہ عمل کرنے والا قیامت میں کامیاب ہوگا۔ خود رسول کہہ رہے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون الی یوم القیامہ، قیامت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، علی تمہارے شیعہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کون کامیاب ہوگا؟ علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے، علی کے نقش قدم پہ چلنے والے کامیاب ہوں گے، امیر کائنات کی باتوں پہ عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ خود رسول نے ضمانت کس بات کے لیے ہے کہ علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے، علی کی باتوں، علی ابن ابی طالب کی باتوں پہ عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ قیامت میں کون کامیاب ہوگا؟ ایک محب ہے، ایک علی کے شیعہ ہے، دونوں میں فرق تو واضح ہو گیا نا۔ محب محبت کرنے والا، ہر انسان محبت کرتا ہے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو قیامت میں کون کامیاب ہوگا؟ محبت کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ نقش قدم پہ چلنے والا کامیاب ہوگا۔
ہے نا. قیامت میں صرف دعوی محبت کام نہیں آئے گا, ان کی باتوں پہ عمل کرنے والا کام آئے گا. آپ دیکھیے دنیا کا انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے, دنیا کا ہر انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ جو محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کی باتوں پہ عمل کروں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کاموں سے وہ ناراض ہو جائیں. یعنی دنیا کا ہر انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کیا ہوتی ہے, جس سے میں محبت کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کاموں کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے. کیا ہوگا اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا, یعنی محبت ختم ہو جائے گی, عشق ختم ہو جائے گا. دنیا کا جھوٹا دعویٰ دار محبت بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے خلاف کوئی میں کام کروں. ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جس سے میں محبت کروں ہمیشہ یہی ایسا کام کروں جس سے میرا محبوب, جس سے میرا چاہنے والا, جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے راضی رہے. آپ ذرا سوچئے کہ جس سے میں محبت کروں, دنیا کا جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے عمل سے اہل بیت ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہمارے عمل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت ہم سے ناراض ہو جائیں. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے, اس لیے کہ ہم صرف محب نہیں ہیں, ہم اہل بیت کے شیعہ بھی ہیں. ہم ایک طرف اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں تو دوسرے طرف اہل بیت کے باتوں پہ عمل کرنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں. مولائے کائنات کے پاس مولا بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہاں پہ, دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں. جناب قمبر آئے, کہا کیا کام ہے, کہا ہم علی کے شیعہ ہیں, مولا کائنات سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں, گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. جناب قمبر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے شیعہ ہیں. امیر کائنات نے کوئی جواب نہیں دیا. قمبر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا ہے, یعنی ملاقات کا موقع نہیں دیا. یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد پھر جناب قمبر کو بلایا, کہا کہ میں امیر کائنات سے ملنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. جناب قمبر گئے اور جانے کے بعد مولا کی بات کو پہنچایا, کہا کہ مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں. امیر کائنات نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ 2 مہینے کتنے دن ہوتا ہے, تقریباً 60 دن. 2 مہینے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. جناب قمبر کو بلاتے, قمبر جاتے, مولا کائنات ملنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ 2 مہینے کے بعد جناب قمبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا وجہ ہے, ہم بڑی دور سے آئے ہیں, اگر ہم ایسی واپس چلے گئے بغیر ملاقات کے ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہمارے مولا ہم سے کیوں ملاقات کرنے نہیں دیتے, کیوں ہم سے نہیں ملتے. جناب قمبر گئے, کہا کہ مولا وہ کہہ رہے ہیں آپ کے شیعہ ہیں, بڑے دور سے آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی ہم بڑے ذلیل ہو جائیں گے. مولا کائنات نے جا کے کہا, مولا کائنات نے کہا جناب قمبر سے, مولا کائنات نے کہا قمبر جا کے ان سے کہو جو دعویٰ انہوں نے کہا, جو دعویٰ انہوں نے کیا وہ بڑا دعویٰ ہے. جناب قمبر گئے, جناب قمبر جانے کے بعد کہا کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے, کیا دعویٰ کیا, کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. امیر کائنات نے کہا قمبر جا کے ان سے کہہ دینا جو انہوں نے کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. علی کے شیعہ تو بہت بڑی دعوے کا نام ہے, علی کے شیعہ تو بڑے مرتبے کا نام ہے, علی کے شیعہ تو بڑی چیز کا نام ہے. علی کے شیعہ کون ہے, علی کے شیعہ قمبر ہے. علی کے شیعہ کون ہے, سلمان علی کا شیعہ ہے. علی کے شیعہ کون ہے, ابو ذر علی کا شیعہ ہے. علی کے شیعہ کون ہے, جناب محمد ابن ابی بکر علی کا شیعہ ہے. کا مولا کائنات نے قمبر کو بلا کے کہا جا کے ان سے کہہ دینا جو دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے. علی کے شیعہ تو یہ ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں, ان سے کہہ دینا تم علی کے شیعہ نہیں بلکہ علی کے محب ہو. تم علی کے شیعہ نہیں ہو بلکہ علی کے محب ہو. وہ آئے امیر کائنات کے پاس,
तौबा किया कि या अली हमें माफ़ करिए, हमने बहुत बड़ा दावा कर दिया, इसलिए कि अली का शिया होना बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बड़े मर्तबे का नाम है। मौला हम मुहिब है, आपके शिया नहीं है। उसके बाद उन्होंने सवाल किया, मौला ये बताइए मुहिब में और शिया में फ़र्क क्या है? अमीर कायनात ने कहा, जो हमसे मोहब्बत करता है वो मुहिब है, जो हमारी बातों पे अमल करता है वो हमारा शिया है। जो हमसे मोहब्बत करता है वो क्या है? वो मुहिब है, अमल नहीं करता। यानी जो अहले बैत बताते हैं उनकी बातों पे अमल नहीं करता, सिर्फ दावा मोहब्बत है, वो क्या है? वो मुहिब हैं। और जो अहले बैत जिस रास्ते पे चलने का हुक्म देते हैं उस रास्ते पे चलकर मोहब्बत करने वाले को अली का शिया कहते हैं। अली का शिया होना एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। अल्लाह इस नेमत को हर किसी को अता नहीं करता। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाल देता है और डालने के बाद वो इंसान नक्श कदम पर, अहले बैत के नक्श कदम पर चलता है तो फिर अली का शिया हो जाता है। बड़ी नेमत है अली का शिया होना। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। इमाम ने 5 चीज़ें गिनाई हैं अली के शिया कौन है। अली के शियों की अलामत इमाम ने बताई है। सबसे बताया कि पहली अलामत अली का शिया दिन में 51 रकात नमाज पढ़ता है, 51 रकात नमाज पढ़ता है। जो इंसान 51 रकात नमाज पढ़ता है वो अली का शिया है। यानी मुस्तहब और वाजिब नमाजों को मिलाकर जो इंसान 51 रकात दिन में नमाज पढ़ता है वो अली का शिया है। उसके बाद फरमाया कि जो इंसान बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है नमाज में वो अली का शिया है। उसके बाद फरमाया कि जो इंसान सीधे हाथ में हकीक की अंगूठी पहनता है वो अली का शिया है। उसके बाद फरमाया कि जो इंसान ज़ियारत अरबईन पढ़ता है वो अली का शिया है। उसके बाद फरमाया 5वीं अलामत अली का शिया कौन है। फरमाया कि जब भी अली का शिया सजदा करता है अल्लाह की बारगाह में, अली का शिया किसी और चीज़ पर सजदा नहीं करता। अली का शिया जब भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है खाके शिफा पर सजदा करता है। 5 अलामतें इमाम हसन अस्करी ने बताया कि अगर 5 अलामतें हैं ये अली का शिया है। अगर ये 5 अलामतें नहीं हैं तो कुछ भी हो सकता है मगर अली का शिया नहीं हो सकता। तो लिहाजा उसके बाद इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं कि अमीर कायनात यानी इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद के पास एक बाप और बेटा आया, मेहमान, बाप और बेटा। कौन रिवायत कर रहा है? 11वें इमाम रिवायत कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद अली इब्न अबी तालिब के पास 2 मेहमान आए, एक बाप एक बेटा। अली के शिया थे, यानी मोहिब नहीं थे, अली के शिया थे, नक्श कदम पे चलने वाले थे। आया और आने के बाद कहा कि मौला हम आपके शिया हैं। अमीर कायनात ने कहा हाँ वाकई तुम हमारे शिया हो। मेहमान दस्तरखान में बिठाया। देखिए मेहमान जब घर में आता है ना, हमारा तसव्वुर यह है कि मेहमान जब घर में आता है हम उसे खाना खिलाते हैं। हमारा तसव्वुर क्या है? मेहमान जब घर में आता है तो हम उसे खाना खिलाते हैं। लेकिन इस्लाम और अहले बैत ने हमें क्या बताया? मेहमान जब घर में आता है वो तुम्हारा रिस्क नहीं खाता बल्कि तुम्हारा रिस्क लेके आता है। मेहमान आके हमारा खाना नहीं खाता बल्कि हमारा खाना हमारा रिस्क लेके आता है। मेहमानों को खाना खिलाना, लफ्ज़ खाना खिलाना, मेहमानों को मेहमान नवाजी करना अहले बैत के नज़दीक पसंदीदा अमल था। अहले बैत मेहमानों की बड़ी इज़्ज़त किया करते थे। अहले बैत मेहमानों का बड़ा एहतराम किया करते थे। अहले बैत मेहमानों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करते थे। ये मेहमानों की इज़्ज़त करना ये अंबिया का भी तरीक़ा है। जनाब इब्राहीम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान दस्तरखान पे नहीं आ जाता। मेहमान जब तक दस्तरखान पे आके नहीं बैठ जाता जनाब इब्राहीम खाना नहीं खाते थे। एक वाक़या जनाब इब्राहीम का, जनाब इब्राहीम रात के सन्नाटे में बैठे हुए हैं, मेहमान के इंतज़ार में। आया एक आदमी आया, एक बंदा आया,
جناب ابراہیم بڑے خوش ہو گئے، اس لیے کہ جناب ابراہیم کا کام کیا ہے، جب تک مہمان نہیں آ جاتا جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے۔ بڑی دیر ہو گئی، ایک بندہ آیا، جناب ابراہیم بڑے خوش ہو گئے، دسترخوان پہ بٹھایا، پورا میوہ جو سالن جو روٹی جو تھی لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ اب دسترخوان پہ مہمان بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جناب ابراہیم نے کہا کہو بسم اللہ، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں بسم اللہ نہیں کہوں گا، اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ لیکن مہمان کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک کیسا ہوتا ہے مہمان، اور جناب ابراہیم کے نزدیک کیسا ہے۔ جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا کہ بسم اللہ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں بسم اللہ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ جب تم بسم اللہ نہیں کہو گے، اللہ کا نام نہیں لوگے، تو صرف ایک مرتبہ میرے خالق کو سجدہ کر لو، اس کے بعد تمہیں کھانا کھا لو۔ لیکن مہمان کسے کہتے ہیں، جناب ابراہیم کا طریقہ کیا ہے، کہا کہ بسم اللہ نہیں کہتے ہو نا، میرے خالق کو ایک مرتبہ سجدہ کر لو، اس کے بعد تم کھانا کھا لینا۔ اب اس نے سوچا کہ میں بھی بڑا بھوکا ہوں، بس بسم اللہ تو نہیں کہنا ہے، بس ایک سجدہ کو سر جھکانا ہے، اس کے بعد کھانا مل جائے گا۔ اب اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر کو جھکایا، جیسے ہی سر کو جھکایا، جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار سر کو جھکانا میرا کام ہے، دل کو جھکانا تیرا کام ہے۔ اب جب سر جھکا اللہ کی بارگاہ میں، اب جب سر کو اٹھایا تو یہ کہتا ہوا اٹھایا، کائنات میں کوئی پروردگار نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ مہمان، یعنی مہمانوں کا عزت انبیاء کیا کرتے تھے۔ اب ایک مہمان مولا کائنات کے پاس بھی آیا، باپ اور بیٹا علی کے شیعہ تھے۔ مہمان بڑی عزت کے لائق ہیں، بڑے احترام کے لائق ہیں، بڑے اکرام کے لائق ہیں۔ مہمان اپنی روزی لے کے آتے ہیں، مہمان اپنی روزی لے کے آتے ہیں اور گھر والوں کی روزی میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ مہمانوں کے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کے آنے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اب میرے کائنات کے پاس مہمان آئے، دسترخوان کو بچھایا، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلایا، دیکھیے اہل بیت کا طریقہ کیا ہے مہمانوں کے ساتھ۔ اب میرے کائنات کا طریقہ دیکھیے مہمانوں کے ساتھ۔ کون علی؟ کائنات کا امیر۔ کون علی؟ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ کون علی؟ جس کے توسل سے، جس کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، وہ علی۔ مہمان کھانا کھا کے اٹھے، جناب قمبر نے پانی لیا، ظرف آب لیا ہاتھوں کو دھلوانے کے لیے۔ جناب امیر کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا قمبر رکو، مہمانوں کی عزت کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ہم در سے مہمان دینے والے، مہمان نوازی دینے والے ہیں۔ قمبر رکو، مہمانوں کا ہاتھ میں دھلاتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امیر، حلال مشکلات، رسول کا داماد، انبیاء کا مددگار، ولی خدا، جس کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہو، وہ ہمیں درس دے رہا ہے، جبکہ امیر کائنات کو ہاتھ دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں درس دے رہے ہیں۔ یہ نمونے عمل ہے نا، ائمہ نمونے عمل ہے۔ اگر یہ کر کے نہ دکھاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے رویہ برتنا ہے، کیسے مہمانوں کے ساتھ، مہمانوں کی کیسی عزت کرنا ہے۔ کہا قمبر رکو، میں ہاتھ دھلاتا ہوں۔ ظرف آب لیا، مہمان کے پاس گئے، کہا کہ تم ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ کتنا جگر تھا میرے کائنات کے پاس۔ ایک تو کھانا کھلائے دسترخوان میں بٹھا کے، دوسرا کہہ رہے کہ میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ چاہنے والا تھا، علی کا شیعہ تھا، فوراً قدموں پہ گر گئے، مولا آپ میرے ہاتھ دھلائیں گے؟ میں گنہگار ہوں، مولا اگر آپ میرے ہاتھ دھلائیں گے، مجھے قیامت میں رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ قدموں پہ گر گیا، کہا مولا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ مجھے ہاتھ دھلائیں گے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امیر کائنات نے اس کے بازو کو پکڑ کے اٹھایا، کہا کہ تو میرا مہمان ہے، اگر میں تیری عزت نہیں کروں گا تو کائنات کو درس مہمانی کیسے ملے گا؟ کہ درس مہمانی علی ابن ابی طالب دے رہے ہیں۔ قدموں پہ گر گیا، کہا اٹھایا، کہا دھو ہاتھ، میں تمہارے ہاتھ دھلا رہا ہوں۔ یعنی کائنات کو درس اخلاق دینے والے، کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں مل سکتا۔
ان سے بڑا نہ شجاع مل سکتا ہے، نہ ان سے بڑا نہ رحم دلی مل سکتی ان کے پاس، جتنا رحم دل ہے ان کا کائنات میں اہل بیت کا کسی کا نہیں مل سکتا۔ باپ کو کس نے دھلایا؟ امیر کائنات نے دھلایا۔ بیٹا بھی تو تھا، امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا آؤ مہمان کے ہاتھ دھلاؤ، جبکہ ضرورت نہیں ہے، خود امام ہے، بیٹا ہی امام ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، مگر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ مہمانوں کا کیسے عزت کرنا ہے۔ یعنی جو علی کا شیعہ ہوتا ہے نا، اس کی کائنات میں بڑی عزت ہوتی ہے۔ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے نا، اہل بیت کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے نا، رسول کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یعنی جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا احترام کرتا ہے۔ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا شیعہ اللہ سے ڈرتا ہے، علی کا شیعہ اہل بیت سے ڈرتا ہے۔ اور امیر کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ سوکھے پتے کی کڑکڑاہٹ سے ڈر جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی نظر آتی ہے۔ یعنی جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اسے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اہل بیت سے نہیں ڈرتا، وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔